بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 29 مارچ منگل کا دن ہے سن 2022۔ سب سے پہلے تو آپ سے وہی ریکویسٹ کہ اگر آپ چاہیں تو میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ اس کے بعد ہمیں بات کرنی ہے تحریک عدم اعتماد کی تازہ ترین صورتحال پہ، لیکن اس سے پہلے میں نے جو اسلام آباد میں دیکھا پریڈ گراؤنڈ کا جلسہ، بہت بڑا جلسہ، بہت بڑا اجتماع، پاکستان کی تاریخ ساز اجتماع کہا جا سکتا ہے۔ بہت ساری باتیں آپ نے اس جلسے کے حوالے سے سنی ہوں گی، میڈیا پہ بہت سارے پروپوگنڈا بھی ہوئے ہوں گے، اور سوشل میڈیا پہ بیٹھے لوگ جو ہیں وہ عجیب عجیب باتیں اور عجیب عجیب چیزیں لکھتے اور کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ گھر بیٹھے ان کو خواب کیسے آ جاتے ہیں جب تک کسی چیز کا کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہوتا، جب تک کسی چیز کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہوتا، یہ کیسے اس کے بارے میں اتنے یقین اور اتنے تیقن کے ساتھ کمنٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور لکھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جیسے یہ سارا ان کا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں کہ کیا دیکھا ہے میں نے پریڈ گراؤنڈ میں۔ میں نے پریڈ گراؤنڈ میں معذوروں کو گھسٹتے ہوئے، رینگتے ہوئے آتے دیکھا، اور اس کی ویڈیوز بھی ہیں۔ میں اتنا رش تھا کہ میں کچھ چیزیں کیپچر کرنا چاہتا تھا، آپ تک پہنچانا چاہتا تھا، نہیں کر سکا۔ میں نے ایک ویڈیو وہاں پہ بنائی جو کہ اس حوالے سے تھی، ایک بزرگ عمر کے تھے، 45 سال سے اوپر ایج ہوگی، وہ 55 کے پینڈے میں تھے۔ وہ سائیکل پہ ڈیرہ غازی خان سے سائیکل پہ پریڈ گراؤنڈ پہنچے۔ میں نے وہاں پہ معذوروں کو ویل چیئرز پہ آتے دیکھا، میں نے وہاں پہ معذوروں کو اپنے ہاتھوں کے اندر چپل پہن کے گھسٹ کے اور رینگتے ہوئے آتے دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ پولیس کے نوجوان جو ہیں وہ ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگا۔ پولیس نوجوان، سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیوز آپ سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے۔ میں بھی سرچ کروں گا، کوشش کروں گا کہ اگر مجھے وہ ویڈیوز مل جائیں تو میں آپ کو دکھا سکوں یا لگا سکوں۔ میں نے دیکھا جب خان صاحب کی تقریر کا آخری سپیل جاری تھا، جب وہ آخر پہ کہہ رہے تھے کہ میرے نوجوانوں میں آپ سے بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ پریڈ گراؤنڈ جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اس میں 1.5 لاکھ سے زیادہ یا 1.5 لاکھ لوگ سما سکتے ہیں، وہ پریڈ گراؤنڈ اس طرح فل فل تھا کہ وہاں پہ تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، اور دھکم پیل کر کے انسان کو باہر نکلنا پڑتا تھا۔ لیکن میں انٹری گیٹ سے دیکھا، یہ میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، انٹری گیٹ سے میں نے دیکھا کہ اس وقت تک لوگ جو ہیں وہ داخل ہونے کی کوشش میں تھے، اور پھر پریڈ گراؤنڈ کے سائڈز پہ جو روڈز تھے وہ سارے فل فل تھے، بھر چکے تھے، جو پارکس تھے ارد گرد وہ بھر چکے تھے، اسلام آباد کے روڈ بھر چکے تھے، اور ہمارا قافلہ ان قافلوں میں سے تھا جو سب سے پہلے نکلے۔ لیکن میں نے دیکھا اسلام آباد کے وہ روڈ جہاں سپیکرز نہیں تھے، جہاں آواز نہیں پہنچ پا رہی تھی، جہاں کوئی انتظامات نہیں تھے، وہاں قافلے کھڑے تھے، اتر رہے تھے لوگ گاڑیوں سے، یا وہاں پہ بیٹھے تھے، نعرہ بازی کر رہے تھے۔ وہاں پہ پورے اسلام آباد کے اندر تحریک انصاف کے قافلے جو ہیں وہ موجود تھے، اور اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے لوگ تھے۔ پھر میں نے دیکھا جب ہم چکری پہنچے تو چکری پہ کم و بیش اتنے ہی لوگ موجود تھے جتنا کہ اس پریڈ گراؤنڈ کے اندر موجود تھے۔ میں نے بھیرا انٹرچینج پہ آ کے دیکھا تو وہاں بھی ابھی تک لوگ پھنسے ہوئے تھے، اور وہاں سے بھی لوگ نکلنے کی کوشش میں تھے۔ یہ ایک ایسا جلسہ تھا، ایک ایسا اجتماع تھا جس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو تحریک انصاف نے جلسے کیے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ جلسے دیکھے ہیں، سوائے ایک اس جلسے کے جو سب سے پہلا کیا تھا لاہور میں، اس وقت میں اتفاق سے میاں والی میں موجود تھا، میں نہیں جا سکا تھا۔ اس ایک جلسہ کے سوا بعد میں 2 مینار پاکستان پہ جلسے ہوئے، میں نے دونوں جلسے دیکھے، تاریخ ساز جلسے تھے، لیکن اتنے بڑے وہ جو ہیوج کراؤڈ تھے ان سے کہیں زیادہ بڑا کراؤڈ اس جلسہ میں پریڈ گراؤنڈ میں اسلام آباد میں، پریڈ گراؤنڈ تو کہنا ویسے ہی ہے، اسلام آباد میں جمع ہوا تھا، پورا اسلام آباد بھر چکا تھا۔ تو اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو پی ٹی اے نے آفیشلی اب اس کی تصدیق کر دی ہے کہ پریڈ گراؤنڈ کے اندر اور اس کے گرد و نواح میں، اس کے آس پاس کا جو ایریا ہے، 150 فٹ کا جو ایریا ہے، وہاں پہ اس کے ارد گرد میں 3 لاکھ سے زائد موبائل کنیکشنز بیک وقت ایکٹیو تھے، وہاں پہ موجود تھے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر
ہر شخص کے پاس 2 موبائلز کنیکشن بھی لگائے جائیں تب بھی 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ اور کنیکشنز وہاں موجود تھے. بہت سارے لوگ وہ تھے جن کے پاس موبائلز نہیں ہوتے ہیں، نہیں تھے. میں نے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو آفیشلی جو یہ کمپنیز ہیں، موبائل کمپنیز جو ہیں، انہوں نے جو ڈیٹا کے بارے میں اپنی آبزرویشن دی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق کتنے موبائل کنیکشن جو ہیں وہ انٹر ہوئے ہیں، داخل ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. پریڈ گراؤنڈ ایک مخصوص ایریا ہے. پی ٹی اے نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہاں پہ 6 لاکھ سے زیادہ، 3 لاکھ میں کہہ گیا ہوں پچھلی گفتگو میں، 6 لاکھ سے زیادہ کنیکشنز وہاں موجود تھے، یعنی 3 لاکھ کے قریب لگ بھگ لوگ موجود تھے. اور جو کمپنیز کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ 1 ملین سے زیادہ وہ کنیکشن وہاں ایکٹیو ہوئے اسلام آباد کے اندر آئے جو نارملی اسلام آباد کے اندر آپریٹ نہیں کرتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی بڑی تعداد تھی، اور اسلام آباد سے باہر کتنی بڑی تعداد تھی. اسلام آباد سے باہر بہت بڑی تعداد تھی. پھر آپ ابھی یہ ڈیٹا آ جائے گا اور میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو موٹر وے کا جو ٹول پلازا ہے اس سے کتنی گاڑیاں اسلام آباد کے اندر داخل ہوئیں اور مختلف ہائی ویز سے کتنی گاڑیاں آئیں. یہ سارا ڈیٹا بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. جیسے ہی یہ آفیشلی اس کا کوئی ویب سائٹ پہ اعلان ہوتا ہے تو آپ کے سامنے رکھیں گے، اس سے بھی آپ اندازہ کر سکیں گے. یہ بہت بڑا اجتماع تھا. بہرحال آگے چلتے ہیں. تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے چیزیں مختلف اوقات میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی ہیں. کل بڑا بریک تھرو تھا قوف لیگ کے حوالے سے، اور میڈیا نے اور مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں نے، آج بھی رانا ثناء اللہ کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ اختلاف ہے اور 2 ادھر ہیں اور 3 ادھر ہیں. رانا ایک جو وہ ہیں کیا نام ہے ان کا، بشیر صاحب جو ان کے ایم این اے ہیں، اس کے سوا کسی کے ہاں اختلاف کی بات نہیں کسی نے کی. قوف لیگ کے 5 ہی تو ووٹ ہیں اور ان میں سے ایک جو ہے وہ مخصوص سیٹ پہ آئی ہوئی خاتون ہے، وہ کیسے اختلاف کر سکتی ہے ان کے ساتھ. باقی ان میں سے کسی نے بھی کوئی اختلاف نہیں کیا ہے سوائے ان کے وہ جو بشیر صاحب ہیں ان کے سوا. اور ان کے بارے میں بھی قوف لیگ نے کہا ہم ان کو منا لیں گے. اور وہ کل خود کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے چودھری صاحب نے مجبور کیا تو میں خان صاحب کو تو ووٹ نہیں دوں گا، میں بیرون ملک چلا جاؤں گا. اگر بیرون ملک چلا گیا، یہ ایسے ہی ہے جیسے پوزیشن واک آؤٹ کر جاتی ہے. جب کسی بل کی سپورٹ کرنی ہوتی ہے تو بل سیشن کے دوران وہ واک آؤٹ کر جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بل کو منظور کروانے میں مدد فراہم کر رہے ہیں. تو یہی بات وہ کر رہے تھے. تو زیادہ چانس یہ ہے کہ وہ ووٹ کریں گے تحریک عدم اعتماد پہ، خان صاحب کو ووٹ کریں گے. اور اگر بالفرض وہ کہیں کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا، یہ کہہ دیا تھا، یہ کہہ دیا تھا، آپ مجھے معافی دی جائے، تو وہ بیرون ملک انہوں نے کہا، انہوں نے خود آپشن رکھی، وہ کہتے ہیں میں باہر چلا جاؤں گا. نمبرز گیم کے حوالے سے اس وقت 4 لوگ جو لے کر گئے تھے خالد مقصی صاحب بی اے پی کے، ان کے حوالے سے بھی میں پہلے آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں کہ بی اے پی کے ان میں سے 3 ارکان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہاں سے لے کر جایا گیا تھا کہ ہم نے آصف علی زرداری صاحب سے آپ کی ملاقات کروانی ہے، وہاں میں پریس کانفرنس میں بٹھا دیا، ہم تو ایک لفظ نہیں بولے ہیں. تو ان کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ واپس حکومتی گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں. فہمیدہ مرزا صاحب نے کہہ دیا جی ڈی اے کی طرف سے، اور ادھر سے بھی ایک خاتون ہے زبیدہ جلال صاحبہ جو ہیں، وہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میں نے تو خان صاحب کو ووٹ کرنا ہے. تو اس سے آپ کو یہ واضح ہو گیا کہ بی اے پی کی پوزیشن کیا ہے اس وقت اور قوف لیگ کی پوزیشن کیا ہے. باقی رہے گی ایم کیو ایم. تو ایم کیو ایم کے بارے میں بھی میرا خیال یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں قافلہ جو ہے حکومتی وہ ایم کیو ایم کے پاس پہنچ جائے گا. اور حکومتی قافلے کے پہنچنے کے بعد آج شام تک یا کل تک کوئی بڑا بریک تھرو جو ہے وہ ایم کیو ایم کی طرف سے آ سکتا ہے. ویسے ایم کیو ایم کی جو بدن بولی ہے وہ بھی بتا رہی ہے، اور جو وہ زبان سے کہہ رہے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم حکومت کا کیمپ جوائن کرنے میں زیادہ آسانی محسوس کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اپوزیشن کا کیمپ جوائن کریں. وہاں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو 12 آزمایا ہوا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ وعدوں سے مکر جاتے ہیں، ہم تو حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کمفرٹیبل محسوس کرتے رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کچھ ہمارے کام نہیں ہوئے ہیں، ہمارے آفسز کھولنے کا وعدہ ہوا تھا، دفاتر ہمارے جو ہم نے خریدے ہوئے ہیں وہ نہیں کھولے گے جو ہم نے خریدے ہوئے ہیں. اس میں فرق ہے. ایک ہے وہ جس پہ قبضہ ہوا کچھ جگہوں پہ، وہ اور چیز ہے. وہ کہتے ہیں جو ہم نے خریدے ہوئے ہیں جس کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے وہ کھول دیں جی. اور کچھ کارکنان ہیں
ان کو وہ کہتے ہیں کہ انہیں عدالت کے سامنے پیش کر دیا جائے، انہیں نہ چھوڑا جائے لیکن انہیں عدالت کے سامنے پیش کر دیا جائے، عدالت جو فیصلہ کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں مسنگ پرسنز نہ رکھا جائے۔ یہ مطالبہ بہت حد تک درست بھی ہے کہ عدالت کے سامنے پیش کر دیا جائے اور عدالت کو فیصلہ کرنے دیا جائے۔ تو آج شام تک یا زیادہ سے زیادہ کل تک اس کی ایم کیو ایم کی بھی پوزیشن واضح ہو جائے گی۔ اور میرا تجزیہ یہ ہے، یہ خبر نہیں کہہ رہا ہوں، اس چیز میں آپ فرق ہمیشہ رکھیے کہ خبر اور چیز ہوتی ہے، تجزیہ اور چیز ہوتی ہے۔ تو ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی کل تک حکومتی کیمپ کو دوبارہ سے فل سٹینڈ کے ساتھ، مکمل طور پہ ساتھ کھڑے ہونے کے ساتھ، جو لوگ اس میں اختلاف رائے کر رہے ہیں نا، وہ لوگ نہیں ہیں جو اسمبلیوں میں موجود ہیں، وہ لوگ ہیں جو الیکشن ہار گئے تھے اور تحریک انصاف سے ہارے تھے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو چھوڑ دیا جائے، لیکن جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اس آواز کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ اور اگلی سب سے اہم خبر جو آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صدارتی نظام کی طرف ملک جو ہے وہ جا رہا ہے۔ یہ عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو، صدارتی نظام نے آنا ہی آنا ہے۔ اور میری اطلاعات کے مطابق جو مسودہ وزیر اعظم پاکستان کے سامنے رکھ دیا تھا فروغ نسیم صاحب نے، ایک مسودہ تحریری شکل میں موجود ہے، فروغ نسیم صاحب نے وزیر اعظم کے حوالے کیا ہوا ہے۔ اور 2023 کا الیکشن، میرے بہت سارے ساتھی کہتے تھے کہ یہ 2023 سے پہلے ہو جائے گا، لیکن میں یہ کہتا تھا کہ یہ چونکہ اس میں 2/3 میجارٹی کی شرط ہے، تو 2/3 میجارٹی کی شرط، اور دوسرا یہ ہے کہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اگر صدارتی نظام کی کسی نے بات کرنی ہے تو اس پہ ریفرنڈم کروا سکتا ہے وزیر اعظم۔ اور اگر حکومت جو ہے وہ اس سرکل سے نکل جاتی ہے، ان مشکلات کے سرکل سے نکل جاتی ہے، تو وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ ریفرنڈم کال کر سکتے ہیں، یا وہ اس ایشو پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اگر وہ آئین کے تحت اگر وہ اس ایشو پہ الیکشن لڑتے ہیں کہ میں صدارتی نظام لاگو کرنا چاہتا ہوں، صدارتی نظام لے کے آنا چاہتا ہوں، اور عوام انہیں بھاری اکثریت سے جتوا کے بھیج دیتی ہے، تو بھی یہی ہوگا کہ پھر وہ صدارتی نظام کو لاگو کر سکیں گے، 2/3 میجارٹی کے ساتھ ترمیم کریں گے آئین کے اندر، اور نظام کو پارلیمانی سے صدارتی کر دیا جائے گا۔ یہ اس وقت تک کے حالات ہیں، اور ملتے ہیں نیکسٹ اگلے کچھ ہی دیر میں، کیونکہ اب چیزیں جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہیں، تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں۔ تو اگلے ویلاگ کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا اور اپنے چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔